السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت کیا ہے؟ عورت فیمیل، لیڈیز، سسٹر، ڈاٹر، یہ سب اللہ کی نعمت ہیں۔ عورت ایک نعمت ہے، خدا کی بڑی بڑی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ عورت دنیا کی آباد کاری اور دینداری میں مردوں کے ساتھ تقریباً برابر کی شریک ہے۔ عورت مرد کے دل کا سکون، روح کی راحت، ذہن کا اطمینان، بدن کا چین ہے۔ عورت آدم علیہ السلام و حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا تمام انسانوں کی ماں ہے، اس لیے وہ سب کے لیے قابل احترام ہے۔ عورت دنیا کے خوبصورت چہرے کی ایک آنکھ ہے۔ اگر عورت نہ ہوتی تو دنیا کی صورت کانی ہوتی۔ عورت کا وجود انسانی تمدن کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر عورت نہ ہوتی تو مردوں کی زندگی جنگلی جانوروں سے بدتر ہوتی۔ عورت بچپن میں بھائی بہنوں سے محبت کرتی ہے، شادی کے بعد شوہر سے محبت کرتی ہے، ماں بن کر اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے۔ اس لیے عورت دنیا میں پیار و محبت کا ایک تاج محل ہے۔ عورتوں کو اسلام سے پہلے کیا حال تھا؟ اسلام سے پہلے عورتوں کا حال بہت خراب تھا۔ دنیا میں عورتوں کی کوئی عزت و وقار ہی نہیں تھی۔ مردوں کی نظر میں اس سے زیادہ عورتوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی کہ وہ مردوں کی نفسانی خواہشات پوری کر کے ایک کھلونا تھی۔ عورتیں دن رات مردوں کی قسم قسم کی خدمت کرتی تھی اور طرح طرح کے کاموں سے، یہاں تک کہ دوسروں کی محنت مزدوری کر کے جو کچھ کماتی تھی وہ بھی مردوں کو دے دیا کرتی تھی۔ مگر ظالم مرد بھی پھر بھی ان عورتوں کو کوئی قدر نہیں کرتے تھے، بلکہ جانوروں کی طرح ان کو مارتے پیٹتے تھے۔ ذرا ذرا سی بات پر عورتوں کے کان، ناک وغیرہ کاٹ لیا کرتے تھے اور کبھی قتل بھی کر ڈالتے تھے۔ عرب کے لوگ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے اور ماں باپ مرنے کے بعد اس کے لڑکے جس طرح باپ کی جائیداد اور سامان کے مالک ہو جایا کرتے تھے، اسی طرح اپنے باپ کی بیویوں کے مالک بن جایا کرتے تھے اور ان عورتوں کو زبردستی لونڈیاں بنا کر رکھ لیا کرتے تھے۔ عورتوں کو ان کے ماں باپ، بھائی بہن اور شوہر کی میراث میں سے کوئی حصہ نہیں ملتا تھا، نہ عورتیں کسی چیز کی مالک ہوا کرتی تھی۔ جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں آئے، اس کے بعد عورت اسلام کے بعد جب ہمارے رسول رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خدا کی طرف سے دین اسلام لے کر تشریف لائے تو دنیا بھر کی ستائی ہوئی عورتوں کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا اور اسلام کی بدولت ظالم مردوں کے ظلم و ستم سے کچلی ہوئی روندی ہوئی عورتوں کا درجہ اس قدر بلند و بالا ہو گیا کہ عبادت و معاملات بلکہ زندگی اور موت کے ہر محلے اور ہر موڑ پر عورت مردوں کے دوست بے دوست کھڑی ہو گئی اور مردوں کی برابری کے درجے پر پہنچ گئی۔ مردوں کی طرح عورتوں کو بھی حقوق مقرر ہو گئے اور ان حقوق کی حفاظت کے لیے خداوندی قانون آسمان سے نازل ہو گئے اور ان کے حقوق دلانے کے لیے اسلامی قانون کی ماتحتی عدالتیں قائم ہو گئی۔ عورتوں کو مالکانہ حقوق حاصل ہو گئے، چنانچہ عورتیں اپنے مہر کی رقموں، اپنی تجارتوں، اپنی جائیدادوں کی مالک بنا دی گئی اور اپنے ماں باپ، بھائی بہن، اولاد اور شوہر کی وارثوں کی وارث قرار دی گئی۔ غرض وہ عورتیں جو مردوں کی جوتیوں سے زیادہ ذلیل و خوار اور انتہائی مجبور و لاچار تھی، وہ مردوں کے دلوں کا سکون اور ان کے گھروں کی مالکہ بن گئی۔ چنانچہ قرآن مجید میں صاف صاف لفظوں میں اعلان فرما دیا، جس کا ترجمہ ہے، اللہ نے
تمہاری جنس سے بیویاں پیدا کر دی تاکہ تم ان سے تسکین حاصل ہو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت و شفقت پیدا کر دی۔ اب کوئی مرد بلا وجہ نہ عورتوں کو مار پیٹ سکتا ہے، نہ ان کو گھروں سے نکال سکتا ہے، نہ کوئی ان کے مال و اسباب یا جائیدادوں کو چھین سکتا ہے، بلکہ ہر مرد مذہبی طور پر عورتوں کے حقوق ادا کرنے پر مجبور ہے۔ چنانچہ خداوند قدوس نے قرآن مجید میں فرمایا، عورتوں کے مردوں پر ایسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے عورتوں پر، اچھے سلوک کے ساتھ، اور مرد کے لیے فرمانے جاری فرما دیا۔ ترجمہ: اور اچھے سلوک سے عورتوں کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ عورتوں کا درجات و مراتب کی اتنی بلند منزلوں پر پہنچا دینا، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ احسان عظیم ہے کہ تمام دنیا کی عورتیں اگر اپنی زندگی کی آخری سانس تک اس احسان کا شکریہ ادا کرتی رہے، پھر بھی وہ اس عظیم و شان احساس کی شکر گزاری کے فرض سے سبکدوش نہیں ہو سکتی۔ عورت کا بچپن۔ عورت بچپن میں اپنے ماں باپ کی پیاری بیٹی کہلاتی ہیں۔ اس زمانے میں جب تک وہ نابالغ بچی رہتی ہے، شریعت کی طرف سے نہ اس پر کوئی چیز فرض ہوتی ہے، نہ اس پر کسی قسم کی ذمہ داریاں۔ دوستو، اس ویڈیو کو آگے دیکھنے کے لیے ہمارے نیکسٹ ویڈیو میں ملے اور دیکھیے، واچنگ کریے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور فالو کیجیے، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے۔ عورت کا بچپن، یہ سب کچھ ہماری آنے والی ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ ملے گی۔ تھینکس فار واچنگ۔